أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری کل چل رہی تھی خرچ کرنے کے بارے میں کہ کفار مکہ سے جب کہا جاتا تھا کہ ان غریبوں کے اوپر خرچ کرو تو یہ یوں کہتے تھے کہ بھائی جب اللہ ہی نہیں چاہتا ان کو کھلانا تو ہم کیوں کھلائیں. بات یہاں پہ رکی تھی کہ اللہ تعالی نے جو الفاظ بیان کیے ہیں وہ تو یہ کہ خرچ کرو تم لوگ، تو اس کے جواب میں ان کو خرچ نہ کرنے کو بتانا تھا. اس کے مقابلے میں وہ بتا رہے کہ ہم نہیں کھلائیں گے. کھلانا خرچ کرنے میں آ جاتا ہے، لیکن ان لوگوں کے کنجوس پنے کو اور گھٹیا پن کو بتلا رہے ہیں کہ خرچ کرنے کی بات تو کیا، ان کو تو میں کھلائیں گے بھی نہیں. جیسے ایک آدمی، مثال تو یہ لکھی ہے تفسیر کی کتابوں میں کہ کسی کو یوں کہا جائے کہ اس کو دینار دو تو وہ کہے دینار کیا، ہم درہم بھی نہیں دیں گے. پھر آپ کے یوں کہا جائے کہ فلاں آدمی کو $10 دے دو تو کہے $10 کی بات ہے، اس کو ہم 10 سینٹ بھی نہیں دیں گے. یہ بات ہے. تو ان لوگوں نے خرچ کرنے کے جواب میں خرچ کرنے کی بات نہیں کی بلکہ کھلانے کی بات کی، اور یہ کہا ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو کھلی ہوئی گمراہی کے اندر ہو. اب یہ جواب کفار کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ تم لوگ کیسی بات کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو طریقہ اپنائے ہوئے ہیں کہ ان کو کھانا نہیں کھلاتا، اس کے خلاف ہم کو کرنے کے کہتے کہ تم کھلاؤ، تم کھلی گمراہی میں ہو. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جواب ہو سکتا ہے کہ اللہ کی حکمت کو یہ لوگ نہیں جانتے. تم کیا جانو اللہ کی حکمت کو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ذریعہ بنایا ہے کسی پر خرچ کرنے کا، اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے. تم کھلی ہوئی گمراہی میں ہو. یا ایمان والوں کا جواب ہو ان کو کہ گمراہی والی بات کر رہے ہو. اس میں میرے عزیز کوئی شک نہیں کہ آدمی جب خرچ کرتا ہے بغیر کسی غرض کے تو اس کا نفع اسی کی طرف لوٹتا ہے. خرچ کرنے والے ہی کو اس کا نفع ملتا ہے. یہ میں نے اور آپ نے سمجھ لیا ہے کہ جس کو دے رہے ہیں اس کو نفع مل رہا ہے. چنانچہ ثمرات الاوراق ایک بہت پرانی کتاب ہے، اس میں سلیمان ابن عبد الملک کے زمانے کا ایک واقعہ لکھا ہے اس واقعے میں کہ بادشاہ تھے سلیمان بن عبد الملک،
اور ان کا ایک وزیر تھا، اس کا نام اکرمہ تھا، یہ گورنر تھا۔ موصل کے قریب ایک جگہ کا نام جزیرہ تھا، جس میں خزیمہ نام کا ایک شریف اور سخی آدمی رہتا تھا۔ بڑی سخاوت تھی اس کی، لوگوں کا آنا جانا، کھانا پینا، لوگ آتے تھے، خوب کھلاتا پلاتا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت کبھی کبھی حالات بدلتا ہے۔ اس آدمی پر حالات آئے، کچھ دن کچھ ساتھی رہے، باقی پھر بھاگ گئے۔ یہاں تک نوبت پہنچی کہ اس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا اور سوچا کہ اب میں برباد ہلاک ہو جاؤں گا۔ اپنی بیوی سے کہا، یہاں تک کہ گھر کا سامان بیچنے لگا اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔ بڑی خراب حالت کے اندر بیچارہ تھا۔ ایک مرتبہ جو ان کا گورنر اکرمہ تھا، اس کی مجلس میں بات آئی کہ خزیمہ کی کیا خبر ہے، تو بتایا کہ خزیمہ بڑی بری حالت سے گزر رہا ہے۔ کہا لوگ تو کہا کوئی اب بیٹھنے بھی نہیں جاتا، یہ تو دنیا کا دستور ہے، جب دولت ہوتی ہے تو سب آگے پیچھے ہوتے ہیں، جب دولت ختم ہو جاتی ہے تو سب بھاگ جاتے ہیں۔ خزیمہ نے کہا، اکرمہ نے کہا کہ اچھا، کہا وہ تو سامان بیچ کے اپنی زندگی اب گزار رہا ہے کہ جتنی زندگی ہے اسی سے گزار لو۔ اکرمہ نے یہ فیصلہ کر لیا، اپنے دل میں ٹھان لیا کہ میں اس کی مدد کروں گا۔ اس نے 4000 دینار سونے کا ہوتا ہے، اس کے تھیلی کے اندر بھرے اور اپنے غلام کو کہا کہ چلو۔ سواری لے کر پہنچے اور غلام کو دور رکھا کہ اب تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ اس نے اپنا چہرہ چھپایا، باندھ دیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہاں کون ہے؟ کہا اس سے آپ کو کیا لینا دینا، جو میں آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں۔ ہاں نہیں، آپ کا نام بتاؤ۔ تو کہا کہ نہیں، نام سے کیا لینا ہے، آپ کا میں کام کرنے آیا ہوں۔ کہا نام نہیں بتاؤ گے تو میں نہیں لوں گا۔ تو کہا بس اتنا یاد رکھنا، جابر عثرات الکرام، یہ میرا نام یاد رکھنا اتنا، جابر عثرات الکرام، شریفوں کی لغزشوں کو دور کرنے والا۔ جابر کے معنی پورا کرنے والا، انجبار، مرہم پٹی کرنے والا، اور اثرات الکرام شریفوں کے لغزشوں پر مرہم ڈالنے والا، یہ نام کہہ دیا۔ چلا گیا یہ تو دے کر۔ اس نے اپنی حالت سدھاری اور سلیمان بن عبد الملک جو بادشاہ تھا، اس سے تعلق تھا، ان کے پاس پہنچا خزیمہ۔ بادشاہ نے کہا کہ بہت دن کے بعد آئے، کہا بس بڑی پریشانی کا شکار تھا، حالات بہت خراب تھے۔ کہا ہمارے یہاں آ جاتے۔ کہا کہ میرے پاس تو کرائے کا بھی پیسہ نہیں تھا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ایک آدمی آیا اور اس طرح سے منہ چھپا کر 4000 دینار دے کر چلا گیا اور نام نہیں بتایا۔ کہا کچھ نہیں۔ کہا اتنا کہا کہ کوئی پوچھے جابر عثرات الکرام کہنا۔ بادشاہ نے خواہش ظاہر کی کہ کاش یہ آدمی مل جاتا تو میں بھی اس سے مصافحہ کرتا۔ اتنا شریف، اتنا اخلاص والا کہ نام بھی نہیں بتایا۔ اب یہ جب گھر پہ گیا اکرمہ تو بیوی نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ اتنی رات لیٹ کو تم کہاں گئے تھے؟ رو رہی ہے۔ کام ایک کام سے کہا نہیں، تم کوئی اور بیوی کی تلاش میں گیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ کہا کہ ایک راز کی بات ہے۔ کیا اس طرح سے خزیمہ کے حالات اچانک ایسے بدلے ہیں تو میں اس کی مدد کے لیے گیا تھا۔ اس نے کہا اگر تم نہ مانتے تو میں قسم کھا لوں۔ کہا نہیں بس مجھے یقین آ گیا۔ جب سلیمان بن عبد الملک کے پاس یہ خزیمہ پہنچا تو سلیمان عبد الملک نے کہا کہ اب میں تجھ کو گورنر بناتا ہوں جزیرے کا، جا کے اکرمہ سے کہو کہ تم ہٹو اور پورا حساب لو اس سے، اور حساب اگر صحیح نکلے
تو چھوڑ دو ورنہ اس کو بند کر دینا جیل میں۔ یہ آدمی خزیمہ اپنے کاموں سے فارغ ہو کے اکرمہ کے پاس جاتا ہے اور اکرمہ کا حساب لیتا ہے تو 4000 دینار کی کمی تھی۔ پوچھا گیا کہ یہ پیسہ گیا کہاں؟ کہا میرے پاس نہیں ہے۔ کہا کہ حساب دو، تو حساب نہیں ہے، تو ان کو جیل میں ڈالا گیا۔ بڑی پریشانی ہے جیل میں، اور پتہ نہیں اس کو کہ یہ کون آدمی ہے۔ بالآخر اس کی بیوی، اکرمہ کی بیوی پہنچتی ہے گورنر کے پاس اور اس کو کہتی ہے کہ یہ تو نے کیا کر رکھا ہے؟ عورت جاتی ہے تو لوگ منع کرتے کہ مت جاؤ، کہا مجھے ڈائریکٹ بات کرنا ہے اور پرائیویٹ بات کرنا ہے۔ تو کہا کہ جابر و اثرات الکرام کا کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے؟ اس کی فوراً آنکھ کھل جاتی ہے کہ یہ تو وہی آدمی، یہ گورنر ہی تھا جو میری مدد کے لیے آیا تھا۔ اب یہ خود جاتا ہے جیل میں اور خزیمہ کو نکالتا، اکرمہ کو نکالتا ہے اور نکال کر لے جاتا ہے سلیمان بن عبد الملک کے پاس، اور کہتے ہیں کہ آپ جس سے مسافے کی خواہش کر رہے تھے یہی آدمی ہے جو جابر و اثرات الکرام ہے۔ میرے عزیزو، بعد کی بات یہ ہے کہ دونوں کو بہت نوازا گیا، بادشاہ کی طرف سے انعام دیے گئے، سب کچھ، لیکن اتنی بات معلوم ضرور ہوتی ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی کی مدد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی مدد ہوتی ہے، چاہے انسان ناشکرا ہے لیکن اللہ کی ذات، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تو قدردان ہے، جاننے والا ہے، بندہ جو بھی نیکی کرتا ہے اللہ کو اس کا علم ہے، اور اللہ اپنے علم کے مطابق اس کی قدر کرتا ہے، وکان اللہ شاکرا علیما۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ خرچ کیا ہوا ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر ان لوگوں کی بات بیان کی، کفار مکہ کی، کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیات کے اندر ان کا جواب دیا کہ یہ لوگ نہ نشانیوں سے مانتے ہیں، نہ ڈر سے مانتے، نہ احتیاط سے مانتے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو، یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ عربی زبان میں وعدے کا لفظ اچھائی کے لیے بھی آتا ہے اور برائی کے لیے بھی آتا ہے، تو ان کے اوپر جو عذاب کی بات کی گئی اس کی طرف اشارہ ہے۔ اب پہلی بات تو یہ کہنے والے کون ہے؟ تو کہا کفار مکہ ہے۔ کن سے کہا؟ نبیوں سے کہا، رسول سے کہا اور ایمان والوں سے کہا، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ یہ وعدے سے مراد اوپر جو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ آگے آنے والی جو مصیبت ہے اس سے بھی ڈرو، پیچھے جو بات ہے اس سے بھی ڈرو، آگے اور پیچھے، آخرت سے، عذاب قبر سے، یہ ساری چیزوں سے بچو، ڈرو۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ لو کب آئے گا یہ قسم کا مذاق والا سوال تھا ان کا، انہوں نے گویا کہ مذاق کیا ہے، اس لیے کہہ رہے متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین۔ مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کے اندر اور بھی باتیں بیان کی ہے۔ ایک بات تو یہ بتائی کہ یہ سوال کے طور پر، استفہام، کویسچن کے طور پر پوچھتے ہیں متی ھذا الوعد، کب ہوگا یہ وعدہ؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اے نبوت کا دعویٰ کرنے والو، اگر تم کہتے ہو کہ حساب ہوگا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہوگی، حشر نشر ہوگا، یہ سب باتیں اگر سچی ہے تو بتا دو کب ہوگا یہ۔
اللہ تعالیٰ نے ان کا کوئی جواب ٹائم بتلانے سے نہیں دیا. ان کو یہ نہیں بتایا کہ فلاں تاریخ کو آئے گا یا اتنے سال کے بعد آئے گا. ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. وہ لوگ نہیں انتظار کرتے مگر ایک چیخ کا جو ان کو پکڑے گی اس حال میں کہ وہ جگر رہے ہوں گے. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. نہ وہ لوگ وصیت کر سکیں گے اور نہ وہ اپنے اہل کی طرف لوٹ سکیں گے. دیکھو اللہ نے یہ جواب نہیں دیا کہ فلاں تاریخ کو آئے گی قیامت، بلکہ یہ بتلایا کہ ان کو تو صرف ایک آواز کا انتظار ہے. ایک آواز آ جائے کہ سیدھے ہو جائیں. وہ آواز سے مراد نفخہ اولا ہے. نفخہ اولا، قیامت آئے گی، اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے. یہ پھونکنا 2 مرتبہ ہوگا. کتنی مرتبہ؟ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو نیست و نابود جب کریں گے اس دفعہ پہلی مرتبہ پھونکا جائے گا سور میں، اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، اور اس کے 40 سال کے بعد دوسری دفعہ پھونکیں گے تو سب کھڑے ہو جائیں گے، مٹی سے نکلتے ہو جائیں گے. یہ ہے دونوں کا تذکرہ اس مقام کے اوپر ہوا ہے. صیحۃ واحدہ، وہ ایک صرف چیخ کا انتظار کر رہے ہیں. انتظار کہاں کرتے ہیں؟ انتظار تو وہ لوگ کرتے نہیں تھے، وہ قیامت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا کہ یہ انتظار کر رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ انتظار تو نہ کرتے ہو، لیکن ان کے دھندے ایسے تھے، ان کا عمل ایسا تھا، تو وہ ایسا لگتا تھا جیسے کہ وہ عذاب کو جلدی مانگ رہے ہیں اور اپنی ہلاکت کو جلدی مانگ رہے ہیں. آپ بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ تم کہتے تھے نا لاؤ بلا لو عذاب کو. تو گویا کہ وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قیامت کی جو بھیانکتا بیان کی ہے کہ وہ کتنا سنگین معاملہ ہوگا، اس کو جو بیان کیا ہے الفاظ کو یہاں دیکھتے ہیں. کہا کہ صیحہ، آواز ہوگی ایک، اور وہ بھی عربی لینگویج کے اعتبار سے کوئی آواز ہوگی، کوئی، اور وہ بھی ایک ہی آواز ہوگی، 2-4 آواز نہیں ہوگی، ایک ہی آواز ہوگی. اور ایسی آواز ہوگی کہ وہ سارے لوگوں کو پکڑ لے. اور یہ آواز پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گی. ذرا حال ہے کہ وہ جھگڑ رہے ہوں. اس بارے میں جھگڑتے ہوں گے. امام راضی نے لکھا کہ قیامت کے بارے میں جھگڑ رہے ہوں گے کہ بالکل مانتے نہیں تھے قیامت کچھ نہیں آئے گی، اور یہ کر رہے ہوں گے اور اچانک قیامت آ جائے گی. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ اپنی تجارت کے معاملے میں اپنے کاروبار کے اندر لگے ہوئے ہوں گے، جھگڑ رہے ہوں گے، اور اچانک قیامت آ جائے گی. احادیث شریفہ کے اندر بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت ضرور قائم ہوگی، حالانکہ اس حال میں کہ 2 آدمی آپس میں کپڑے کی تجارت کر رہے ہوں گے، کپڑا پھیلایا ہوا ہوگا اور انہوں نے کپڑے کا سودا مکمل کیا نہیں ہوگا اور آواز آ جائے گی ختم. قیامت ضرور آئے گی،
اس حال میں کہ آدمی اپنی اونٹنی کو دھو کر گھر کی طرف لا رہا ہے، ابھی پیا بھی نہیں اس نے اور پی نہیں پائے گا اور قیامت آ جائے گی۔ ایک آدمی نے لقمہ اٹھایا ہے اپنے منہ تک، ابھی اس کو کھا نہیں پائے گا اور قیامت آ جائے گی۔ قیامت اس طرح سے آئے گی، صرف ایک آواز ہوگی، سور کے اندر جو سینگ ہوگا ایسے اسرافیل علیہ السلام سے پھونکیں گے، سارے لوگوں کی روحیں نکل جائیں گی، سب اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے، یعنی مر جائیں گے، سب روحیں چلی جائیں گی۔ صاحب روح البیان نے اپنی تفسیر کے اندر اس پورے نقشے کو بیان کیا ہے کہ مریں گے کیسے اور اٹھیں گے کیسے۔ اس نقشے کو ہم کل سنیں گے، لیکن بات اتنی ہے کہ قیامت اچانک آ جائے گی۔ ایک اور روایت میں تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حالانکہ لوگ ابھی بازار میں خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، کپڑوں کو ناپ رہے ہوں گے، اپنی اونٹنیوں کو دھو رہے ہوں گے، اپنی ضرورتوں میں لگے ہوں گے، اور اچانک قیامت آ جائے گی۔ وہ آواز ایسی ہوگی کہ پوری دنیا سنے گی اور جو بھی سنے گا وہ جائے گا، اور اس وقت تو مسلمان کوئی ہوگا نہیں، مسلمان ہوگا نہیں، اس لیے کہ ایک ایسی ہوا چلے گی جو بڑی باریک ہوگی اور بڑی خوشبو اس کے اندر ہوگی، جس ایمان والے کو یہ خوشبو پہنچے گی وہ رخصت ہو جائے گا دنیا سے، پھر دنیا کے اندر سارے نالائق ہی ہوں گے اور قیامت قائم ہوگی۔ دوسری ایک روایت میں ہے کہ ایک قیامت قائم ہو رہی ہوگی اس حال میں کہ آدمی اپنا کپڑا ناپ رہا ہے، کوئی بکری یا گائے اونٹ کو دھو رہا ہے، پھر یہ آیت پڑھی فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، نہ تو وہ وصیت کر پائیں گے نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ اب دیکھیے قرآن مجید نے یہ نفخہ اولا کا جو منظر قائم کیا ہے کہ ایک ہی آواز کی ضرورت ہے ان کو اور کچھ نہیں۔ ابھی ایک آواز آ جائے سب سیدھے ہو جاؤ، کیا سیدھے ختم ہو جاؤ، بجھ جاؤ۔ ما ينظرون الا صيحة واحدة تاخذهم وهم يخصمون، اس کو اور اللہ تعالیٰ بھیانک طریقے سے بتلا رہے ہیں، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، وہ لوگ وصیت نہیں کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ پائیں گے۔ وصیت کس کو کہتے ہیں؟ اب اس کو سمجھ لیں، بات آئی ہے تو نقل کر دیتا ہوں۔ الزام شیء من مال او نفقۃ بعد الموت، کسی چیز کو لازم کرنا، مال کو یا کسی خرچے کو یا کسی چیز کو مرنے کے بعد، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ یاد رکھیں اس بات کو، آدمی اپنی زندگی میں اپنی بیوی بچوں کو یا ماں باپ کو جو کچھ بھی دیتا ہے وہ گفٹ کہلاتا ہے۔ وہ کیا کہلاتا ہے؟ گفٹ کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ یاد رکھ لینا، گفٹ کے لیے قبضہ شرط ہے، گفٹ کے لیے قبضہ شرط ہے۔ تمہیں مسئلہ بہت باریک مسئلہ ہے، اہم مسئلہ ہے۔ ایک آدمی نے اپنے 2 بیٹوں کو یا 3 بیٹوں کو الگ الگ مکان دیا کہ یہ مکان یہ مکان یہ مکان تم تینوں کو دیا، اور ایک مکان اپنے لیے رکھا کہ یہ میرا مکان ہے، وہ میرے چوتھے بیٹے کو ملے گا۔ کیا سوچا؟ یہ چوتھا مکان میرے جس میں میں رہا ہوں وہ میرے چوتھے بیٹے کو ملے گا،
اور وہ آدمی گزر گیا، ہوگا کیا؟ جن 3 کو مکان کا قبضہ دے دیا ہے وہ تو مالک ہو گئے، وہ گفٹ پوری ہو گئی۔ اب یہ جو مکان ہے اگر اس چوتھے بیٹے کو قبضہ نہیں دیا تو یہ میراث میں تقسیم ہوگا، اس چوتھے بھائی کی مصیبت کا سامان ہوگا، اس لیے کہ گفٹ مکمل نہیں ہوا ہے۔ گفٹ کے مکمل ہونے کے لیے قبضہ شرط ہے۔ میں نے نوشاد سے کہا کہ نوشاد یہ موبائل میں نے آپ کو ہدیہ کیا، انہوں نے لیا نہیں اور وہ چلے گئے، دوسرے دن کہتے وہ موبائل دو، کہا نہیں مجھے نہیں لینا، کہا آپ دینے کے بعد لے جو۔ میں نے کہا کل لیا تھا آپ نے، قبضہ کیا تھا؟ کہا نہیں کیا تھا۔ قبضہ نہیں کیا تو گفٹ مکمل نہیں ہوا۔ قبضے سے ہبہ تام ہوتا ہے، قبضے سے۔ اس لیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ آدمی جو یہ لکھ کر جاوے کہ میرے مرنے کے بعد ایسا ہوگا، یہ وصیت ہے، یہ وصیت کہلاتی ہے۔ زندگی میں دے وہ گفٹ ہے، اور گفٹ کے لیے بھی مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اولاد میں اکوالٹی کو قائم کرے۔ مرنے کے بعد جو ہوگا وہ تو شریعت نے لکھ دیا ہے، تمہیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر باپ نے یہ وصیت کی کہ میرا فلاں بیٹا میری بہت خدمت کرتا ہے تو اس کو تھوڑا زیادہ دینا، نہیں، شریعت کہے گی کہ نہیں ملے گا زیادہ، شریعت نے لکھ دیا ہے لا وصیت لوارث، کسی وارثدار کے لیے وصیت نہیں ہوتی ہے، یہ حدیث ہے، لا وصیت لوارث۔ لہذا اس طرح سے کسی کو کم کسی کو زیادہ دینے کا حق ہمیں نہیں ہے، اللہ نے اس کا ہر ایک کا حق لکھ دیا ہے۔ یہ تو وصیت کی بات آ گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الضرار فی الوصیت من الکبائر، وصیت میں نقصان دینا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ایک بیٹے کو سارا دے دیتا ہے کہ کسی کو نہیں دوں گا، میری کوئی خدمت نہیں کی، میرے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، ایسی بات ہوتی ہے۔ دیکھو مال کا حق اس کے اوپر موقوف نہیں ہے، شریعت نے لکھ دیا ہے اتنا، اس کو اتنا، اس کو اتنا، اس کو اتنا، بس بات ختم ہو گئی۔ اس کے لیے مستقل قرآن کی آیتیں اتری ہے۔ کسی بندے کو، کسی مفتی کو، مولوی کو، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر کہہ دے کہ ٹھیک ہے اس کو زیادہ دے دو، اس کو کم دے دو، نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے قرآن کیا۔ ہاں آدمی وصیت کرے تو اس کو چاہیے کہ اچھی بات کی وصیت کرے، میرے بیٹے میرے بعد نماز پڑھتے رہنا، میرے بعد شریعت کا دامن تھام کے رکھنا، میری اتنی نمازیں، میرے اتنے روزے چھٹے ہیں، اس کے فدیے کو میرے مال میں سے دے دینا۔ یہ جب بات آتی ہے نا مال میں سے دینے کی بات، تو وہیں ہوش اڑ جاتا ہے کہ یہ دینے کی بات کہاں سے آئی تھی۔ خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت آئے گی تو آدمی اپنے رشتہ دار کو وصیت ہی نہیں کر سکتا۔ لا یستطیعون کا لفظ آیا، یعنی وہ ایبل ہی نہیں ہوگا، طاقت ہی نہیں رکھے گا کہ میں کچھ کر لوں۔ اور لفظ وصیت اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس لیے کہ بولنا تو آسان ہے، ایک آدمی مرتے مرتے کوئی کام کر کے جاوے وہ تو مشکل ہے، لیکن بول دے اتنا کہ بھئی یہ کر دینا۔ ایسی وصیت کرنا کہ مرنے کے بعد رشتہ دار پریشان ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے ایک آدمی کہے کہ مجھے تو یہاں دفنانا، ارے بھائی تیرے تو کہنے سے تو کیا ہو گیا، اس ملک میں جانے کا خرچہ کتنا، یہ سب کون برداشت کرے گا ہے؟ ایسی وصیت کرنا صحیح نہیں ہے کہ جس کا بوجھ دوسروں پر پڑتا ہو۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ وہ بول بھی نہیں سکیں گے، وصیت تو بہت مختصر سی بات ہے، اس کی بھی طاقت نہیں رکھیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وصیت کا لفظ استعمال کیا جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ آدمی گزر جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ کچھ وصیت کی تھی، کچھ کہا تھا، تو کہا کہ وصیت بھی نہیں، جو بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ اور کسی بھی قسم کی وصیت میں قرآن نے جو لفظ استعمال کیا
فلا یستطیعون توصیۃ، کسی بھی وصیت، کوئی بھی قسم کی وصیت نہیں کر سکے گا. ولا الی اہلہم یرجعون، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ بھی نہیں سکے گا. یہ آخری درجے کی بات کر دی کہ آدمی شدت حاجت کے وقت، ضرورت کے وقت وصیت کر لیتا ہے، اور خصوصاً وہ آدمی جس کو یقین ہو کہ میں اب گھر لوٹنے والا نہیں ہوں، تو وہ تو کہہ ہی دیتا ہے کچھ نہ کچھ. اور یہاں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی گھر والوں سے مراد بیوی، بچے، غلام، پراپرٹی، جو کچھ بھی اس کا ہے، ساتھی واتی، جتنے دوست و احباب ہیں، کا ان کی طرف بھی وہ لوٹ نہیں سکے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ قیامت ہو جائے گی، اس کے بعد 40 سال کے بعد دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. ایک بات مجھے یاد آئی، وصیت کے اوپر کہہ دیتا ہوں. ایک آدمی نے، اس کا ایک لڑکا تھا، انتقال کے وقت ایک تھیلی جس کے اندر دینار تھے بھرے ہوئے چھوڑی، اور یہ وصیت لکھی اپنے دوست کو کہ تجھ کو جو پسند ہو اس میں سے میرے بیٹے کو دینا. یہ وصیت کی، دینار کی بھری ہوئی تھیلی اپنے دوست کو دی اور کہا اس میں سے تجھے جو پسند ہو میرے بیٹے کو جب بڑا ہو جاوے تو دے دینا. لڑکا بڑا ہو گیا، آج کل تو امانت کا سوال ہی کہاں ہے. اس زمانے کی یہ حالت تھی کہ امانت کو امانت نہیں سمجھا جاتا تھا. دوست نے تھیلی خالی دی کہ لے بیٹا یہ تیرے لیے. پھر ابا نے وصیت کی دی کہ تجھے جو پسند ہو وہ تو میرے بیٹی کو دے دے. اس زمانے کے مفتیوں سے، عالموں سے پوچھا تو کہا کہ تمہارے باپ نے وصیت ہی ایسی کی ہے، تمہیں کچھ نہیں ملے. لیکن امام عالی مقام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ مسئلہ پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ بہت ہوشیار آدمی، تیرے باپ نے جو کہا کہ تجھے جو پسند ہو وہ اس لڑکے کو دینا، تو تجھے تو پیسے پسند ہے وہ تو رکھ لی اپنے لیے، وہ اس کو دینے کے ہیں. تجھے جو پسند ہو وہ دینا، تو تجھے کیا پسند ہے؟ پیسے، اس لیے تو نے اس کو روکے رکھے اپنے پاس، وہ تجھے دینے کے ہیں. تو ایسی وصیت امام عالی مقام رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ بہت اونچے درجے کے عابد، زاہد اور فقیہ تھے، جن کے پاس ایسے ایسے مسئلے آتے تھے وہ چٹکی میں اس کو سلجھا دیتے تھے. ایک آدمی نے کسی جگہ پہ اپنے پیسے رکھے تھے، اس کو جگہ یاد نہیں تھی کہ کس جگہ پر میں نے رکھے. بہت تحقیق کی، پتہ نہیں چلا تو پوچھا امام صاحب سے، فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو 2 رکعت. ابھی نماز کا کال ہی باندھا تھا اور چالو نماز میں یاد آ گیا. چالو نماز میں شیطان یہی کرتا ہے، جو اس کے خلاف چلتے ہیں تو پھر وہ کہتا ہے کہ اب اس کو دے دو ورنہ یہ نماز پڑھ لے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب سور میں پھونکا جائے گا تو یہ سب اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. اور سور میں پھونکا جائے گا تو وہ لوگ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے. قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. پھر جب دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے، دیکھتے ہوئے کھڑے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں.
تو بھئی دوڑتے ہو جائیں گے کہ کھڑے ہو جائیں؟ کہا کہ بھئی چلتا آدمی یا دوڑتا آدمی کھڑا تو رہتا ہی ہے، کھڑے ہو کے ہی تو چلتا ہے، بیٹھے بیٹھے تھوڑی چلتا ہے۔ تو کھڑے بھی ہوں گے، چلتے بھی ہوں گے اور دیکھ بھی رہے ہوں گے، اور بڑی تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور ایک ہی زمانے کے اندر یہ سارے کام ہو سکتے ہیں، تیزی سے چلنا، دوڑنا، کھڑے کھڑے دوڑنا اور دیکھنا، تو یہ کریں گے ایسا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب بات رکھی ہے کہ سور پھونکنے سے مریں گے بھی اور سور پھونکنے سے زندہ بھی ہوں۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سب ختم ہو جائے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی ختم کر دیں گے۔ پوچھیں گے کہ کون کون بچائے؟ کہا یہ اسرافیل ہے، جبرائیل ہے، کہا ان کی بھی روح کر سکتے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ کہ یا اللہ میں اور آپ ہی۔ کہا تو بھی مر جا۔ اب کون رہے گا؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، ایک زبردست اللہ کی ہی بادشاہت ہے۔ پھر اسرافیل کو پیدا کیا جائے گا اور پھونکا جائے گا۔ سور کے اندر اتنے سوراخ جتنی روحیں ہیں، پھونکیں گے، لوگ ایسے نکلیں گے زمین سے جیسے کہ گھاس اگتی ہے۔ خیر انشاءاللہ اس مضمون کو آئندہ کل بتائیں گے کہ آدمی زمین سے کیسے نکلے گا، اس کے اندر کون سا حصہ، انسان پورا اگر سڑ جائے لیکن ایک حصہ اس کا نہیں سڑتا ہے، جہاں سے وہ نکلے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔